یہ ایک ساتھی نے پوسٹ کی تھی کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہوتی نہ اس وقت جب پیشاب پاخانے کی حاجت ہو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت 560 نمبر کے حوالے سے انہوں نے یہ نقل کی ہے۔ یہ حوالہ درست نہیں ہے اور اس کو ایک حدیث بنا کر پیش کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دو مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب عشاء اور عشاء، عربوں میں دستور یہ تھا کہ وہ پہلے مغرب کے بعد کھانا کھاتے تھے پھر عشاء کی نماز پڑھتے تھے، تو کہا گیا کہ جب مغرب کا کھانا آ جائے تو پھر اس وقت کھانے کو نماز کو مؤخر کر دو۔ بعض علماء اس کی تشریح یوں فرماتے ہیں کہ یہ متعلق ہے رمضان کے مہینے کے ساتھ کہ جب افطاری کا وقت تھا۔ اس زمانے میں یہ افطاریاں یا پکوڑے شکوڑے تو ہوتے نہیں تھے، افطاری کا مطلب کھانا ہی ہوتا تھا اور انسان کی طبیعت اس وقت کھانے کی طرف چلتی ہے، تو فرمایا گیا کہ جب کھانے کا وقت ہو اور نماز بھی کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لو تاکہ فطری طور پہ آپ بالکل پرسکون ہو جائیں، اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھ لو۔ اور یہی عمل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ لہٰذا یہ روایت اپنے ذات میں تو صحیح ہے کہ کھانا اگر موجود ہے یا آپ کہیں مہمان گئے ہیں وہاں کھانا رکھ دیا گیا، اب اگر نماز پڑھنے جائیں گے تو کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، میزبانوں کو تکلیف ہوگی تو کھانا کھا لیا جائے، جماعت بعد میں پڑھ لی جائے۔ دوسری روایت ہے کہ کسی آدمی کو اس حال میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے وہ ہوا حاقین، ح الف قاف نون، اس روایت دوسری روایت کے آخر میں ہے۔ حاقن کا معنی ہوتا ہے جب آدمی پیشاب پاخانے کو روکا ہوا ہو، اس کی شدت اتنی ہو کہ آدمی کا سارا وقت نماز کے دوران اسی فکر میں گزرے کہ اب نکلا تو اب نکلا، تو پھر تو اس صورت میں نماز کا پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ علماء نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ البتہ اگر ہلکا پھلکا پیشاب لگا ہوا ہے کہ اب اگر پیشاب کرنے جائیں گے تو بعض لوگوں کو قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر وہ قطرے سوکھتے نہیں ہیں، پھر نماز میں وہ فکر ہوگی، جماعت نکل جائے گی، تو اس صورت میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اتنی شدت ہے کہ یا تو نماز ہوگی یا پھر آپ اپنے پیشاب پاخانے کو روکے رہیں گے، تو اس صورت میں آپ جماعت بعد میں پڑھ لیں اور پہلے اپنے پیشاب پاخانے سے فارغ ہو جائیں۔ تو یہ دو مختلف روایتیں ہیں، میں نے یہاں پر دونوں روایتیں شیئر کی ہیں، دونوں روایتیں سندن صحیح بھی ہے، لیکن یہ جو پوسٹ میں جس روایت کو بنا کر پیش کیا گیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔